اوصاف کا تذکرہ اگر کیا جائے تو بہت وقت درکار ہے، لیکن میں آپ کی شہادت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ظلماً شہید کیا گیا۔ آپ کی حکومت کے 12 سال میں سے جو پہلے 8 سال ہیں بڑے پرامن رہے۔ آج کی جو میری تقریر ہے اس میں کچھ ایسے حقائق میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسلمانوں کو جاننے ضروری ہیں، اس کے بارے میں ان کو آگاہ ہونا چاہیے۔ اس لیے میں بہت آسان الفاظ کے ساتھ کوشش کروں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں شہید کیا گیا، اس کا سبب کیا تھا۔ اتنے جلیل القدر حضور کے صحابی جو حضور کے محبوب ہیں اور جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، جن کو حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے میں عثمان کے عقد میں دیتا چلا جاتا، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں۔ اس عظیم ہستی کو اس بے دردی کے ساتھ، اس ظلم کے ساتھ کیوں شہید کیا گیا؟ ان کا کیا جرم تھا، کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے اس عظیم ہستی کو اس طرح بے دردی سے شہید کر دیا گیا؟ تو دوستان گرامی قدر، یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ جس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو آج بھی دنیا میں مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں، جو ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے 2 فرقوں کے درمیان، اس کی ہمیں بنیادیں سمجھ آ سکتی ہیں کہ ایک طرف صحابہ کو ماننے والے لوگ ہیں، ایک طرف صحابہ کے دشمن لوگ ہیں، تو ان کے درمیان یہ اختلاف کیسے پیدا ہو گیا؟ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے سے اس طرح دور ہو گئے اور ایک دوسرے کے لیے وہ دشمن بن گئے؟ اور ایک نہیں لاکھوں انسان اس اختلاف کی وجہ سے، افتراق کی وجہ سے، اس غلط فہمی کی وجہ سے جو مسلمانوں کے درمیان جس کا بیج بو دیا گیا تھا، ختم ہو گئے، قتل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس فتنے کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن سبا، یہ یمن کا رہنے والا ایک شخص تھا جو یہودی تھا۔ یہ مدینے میں آیا، یمن سے مدینے میں آیا اور مدینے میں آ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے لگا۔ یعنی تھا وہ یہودی، لیکن وہ مسلمان بن کر مسلمانوں کے درمیان گھس کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ اس کو مسلمانوں سے کیا دشمنی تھی؟ وہ یہودی تھا تو مسلمان اپنا ان کا مذہب ہے، یہودیوں کا اپنا مذہب ہے، اس کو کیا تکلیف تھی کہ وہ مسلمانوں کو اس طرح جو ہے وہ ان سے کوئی انتقام لینا چاہتا تھا، ان سے وہ بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا تھا؟ کیا اس کا سبب کیا تھا؟ تو دوستان گرامی قدر، کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مدینے کی بستی میں یہودی آباد تھے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو مکہ کے مشرکین جیسا عقیدہ رکھتے تھے، کچھ یہودی تھے
کچھ عیسائی بھی تھوڑی تعداد میں وہاں پر موجود تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ کیا، جس کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے ہم مل جل کر اس بستی میں رہیں گے اور اس کا دفاع کریں گے، اس کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کوشش کریں گے۔ تو سب نے اتفاق کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سب نے متفقہ طور پر اس بستی کا حکمران تسلیم کر لیا کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے، سارے خواہ وہ آپ کو ماننے والے ہیں، خواہ وہ یہودی ہیں، خواہ عیسائی ہیں، خواہ مشرکین ہیں، سب کے سب آپ کی بات کو مانیں گے۔ یہ معاہدہ ہوا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ حضور وہاں تشریف فرما ہوئے، لیکن یہودیوں نے کہ جن کی فطرت ہی بڑی کمینی فطرت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دغا کیا، دھوکہ دیا، حضور کو شہید کرنے کی کوشش کی، حضور کو زہر دے کر نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش کی۔ حضور نے ایک قبیلے کو مدینے سے نکلنے پر مجبور کیا، دفع ہو جاؤ، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ دوسرے قبیلے نے حضور کے خلاف سازش کی، حضور نے ان کو بھی وہاں سے نکال دیا۔ جتنے بھی نکلتے تھے، خیبر کا علاقہ تھا وہاں پر، وہاں جا کر آباد ہوتے۔ تیسرا قبیلہ جو بنو نذیر کا قبیلہ تھا، یعنی 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے جو مدینے میں رہتے تھے۔ حضور نے سب کو نکال دیا۔ تیسرا قبیلہ بنو قریظہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق میں مل کر ساتھ دیا، کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے تھے، لیکن عین میدان جنگ میں انہوں نے دشمنوں سے ساز باز کی اور کہا کہ تم سامنے سے حملہ کرو، ہم مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرتے ہیں، اس طرح ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو عین میدان جنگ میں انہوں نے حضور سے دھوکہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی، اور یہ سارے حضور کا ساتھ چھوڑ کر اپنے قلعے میں چلے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقرر کردہ ایک حکم اور فیصل کے مطابق ان کے مردوں کا جو ہے وہ سب کا کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور ان سب کو جنگ کے بعد ان سب کو ختم کر دیا گیا، اور ان کو بھی مدینے سے بے دخل کر دیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے سازشیں کی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑا سخت رویہ رکھا تھا، تو اس لیے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت بھری ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ جا کر خیبر کے علاقے میں آباد ہو گئے ہیں، تو حضور نے وہاں پر بھی حملہ کیا، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اللہ نے خیبر کو بھی مسلمانوں کے لیے فتح کر دیا۔ وہاں پر وہ ان کا علاقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا۔ تو اب یہ وہاں سے بھی جو ہے وہ بے خام نما ہو کر دنیا میں پھیل گئے، اور کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جو ہے نا وہ اپنی پیداوار کا حصہ دینا جو ہے نا وہ طے کر لیا، اور وہ وہاں پر رہے، اور کچھ وہاں سے نکل گئے اور کچھ مارے گئے۔ تو ان کے دلوں میں مسلمانوں کی سخت نفرت موجود تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ کوئی موقع ملے تو ہم مسلمانوں کو ایسی سزا دیں کہ جس طرح انہوں نے ہمیں یہاں سے بے عزت کر کے ہماری شان و شوکت کو ملیا میٹ کر دیا ہے، اور ہمارے جو جتنے بھی قبائل تھے ان کو تہس نہس کر دیا ہے، تو ہمیں بھی موقع ملے تو ہم ان سے انتقام لیں۔ تو یہ جو یہودی جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا، یہ یمن کا رہنے والا مدینے میں آ کر آباد ہوا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے لگا۔ اب یہ طاق میں تھا مسلمانوں کے کہ کون سا موقع ملے کہ مسلمانوں میں جو ہے نا وہ اختلاف پیدا کیا جائے، مسلمانوں سے انتقام لیا جائے، اپنی شکست کا، اپنی جو ہے نا وہ رسوائی کا، اپنی بے عزتی کا ان سے انتقام لیا جائے۔ تو وہ وہاں پر آباد ہوا، اور اس نے جب دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں آ کر یہ مدینے میں آباد ہوا تھا۔ ذرا آپ توجہ سے سنیں گے تو تھوڑا سا یہ جو صحابہ کے مخالف ایک فرقہ ہے مسلمانوں میں، اس کی بنیادوں کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں میں یہ نفرتیں ایک دوسرے کے خلاف کس طرح پیدا ہوئیں، اور یہ فرقہ کہاں سے اس نے جنم لیا جو صحابہ کو آج بھی گالیاں بکتا ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں آ کر مدینے میں آباد ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ بڑا پرامن زمانہ تھا،
مسلمان بڑے خوشحال رہے، بڑی جو ہے نا وہ آسودگی کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے، ہر طرف اسلام کا بول بالا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی سلطنت میں وسعت عطا کی۔ اس وقت دو بڑی طاقتیں تھیں دنیا میں، دو بڑی سپر پاور تھیں، دو طاقتور ملک تھے، ایک روم تھا اور دوسری طرف ایران تھا۔ روم، وہاں پر عیسائی بستے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف نامہ پاک لکھا، کیسر روم کی طرف، تو اس نے اس کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ جس نبی کا خط میرے پاس آیا ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ روم کی ساری سرزمین ان کے غلاموں کے قبضے میں چلی جائے۔ اس نے حضور کے اس نامہ پاک کا خط کا احترام کیا۔ حضور نے زندگی میں ان کے خلاف کوئی جو ہے نا باقاعدہ جنگ نہیں کی عیسائیوں کے خلاف، لیکن یہودیوں کو آپ نے سخت سزائیں دی، اسی وجہ سے ان کے دل میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ دوسرا جو بڑا ملک تھا طاقتور، وہ ایران تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی، اور ساری جو ایران کی سلطنت تھی، حضور کے غلاموں نے اپنے پاؤں کے نیچے اس کو روند ڈالا، وہاں کی حکومت کو ختم کر کے اسلام کا پرچم قیامت تک کے لیے وہاں سر بلند کر دیا۔ وہاں جو کسرا ایران تھا، حضور نے اس کی طرف بھی اپنا نامہ پاک، اس کو اسلام کی دعوت حضور نے بھیجی تھی، اور اس خبیث نے حضور کے خط مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کہا کہ یہ کون ہوتا ہے مجھے دعوت دینے والا؟ تو حضور نے فرمایا جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور اسی طرح ہوا اور وہ ختم ہو گیا۔ حضور کے صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہاں پر گئے، اور سارا جتنا بھی ایران کا علاقہ تھا، سب کے سب جتنے بھی علاقے اس کے زیر قبضہ تھے، وہاں پر اسلام کے پرچم کو سر بلند کر دیا، اور مسلمانوں نے سارا ایران فتح کر لیا اور وہاں اسلام کے پرچم کو لہرا دیا۔ اب یہ ایرانی اب یہ اپنے ذہن میں بٹھاتے جائیں کہ یہ سارا معاملہ کس طرح ہوا۔ یہودی، ان کو حضور نے سزائیں دی تھی، ان کے دل میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ ایرانی، ان کے سامنے آج اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن آج بھی ایرانیوں کے سامنے حضرت عمر فاروق کا نام لیا جائے تو ان کا دل جو ہے وہ جل جاتا ہے، ان کے دل سے گالیاں نکلتی ہیں نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق کے خلاف، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق نے ان کی ہزاروں سالوں کی حکومت کو ختم کر کے اسلام کے پرچم کو سر بلند کر دیا۔ ان کے دلوں میں بھی نفرت بھری ہوئی تھی۔ تو یہودی اور ایرانی یہ دونوں مسلمانوں کے خلاف دل میں بغض رکھتے تھے۔ اب ہوا اس طرح کہ جب عبداللہ ابن سبا نے دیکھا کہ ایرانی بھی مسلمانوں سے نفرت رکھتے ہیں اور یہودی بھی مسلمانوں سے نفرت رکھتے ہیں، تو عبداللہ ابن سبا نے ان ایرانیوں کے مزاج کو پوری طرح گہرائی کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، ان کو مسلمانوں کے خلاف کس طرح بھڑکایا جا سکتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ جو ایران کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ اپنے بادشاہ کو صرف بادشاہ کا درجہ نہیں دیتے، یہ اس کو خدا کا درجہ دیتے، اس کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ شاہ جو ہے وہ پرست لوگ ہیں، اور اگر ان کا بادشاہ وہ فوت ہو جائے تو اگر 2 دن کا بھی اس کے ہاں بچہ ہو، اس کو وہ تخت پر بٹھاتے ہیں، کسی اور کو تخت پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تخت نشینی ہے یہ ایک خاندانی سلسلے میں ہوتی ہے، ایک خاندان ہے، اگر ابا فوت ہو گیا تو اب اس کا بیٹا بادشاہ بنے گا، بیٹا فوت ہو گیا تو اس کا جو ہے نا اس کا بیٹا، اس طرح وہ کہتے ہیں یہ ایک خاندان ہوتا ہے جس کو جو ہے وہ ایک حکومت کا حق حاصل ہے، جس کو ان کے خدا نے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ ان کا یہ نظریہ تھا۔ اب یہ جو یہودی تھا، اس نے کہا کہ یہ بڑا اہم جو ہے وہ ان کے ہاں جذبہ ہے، اس کو استعمال کر کے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا جا سکتا۔ ساری کہانی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے، اور یہ ایرانی بھی
اس لیے کہ ان کی ہزاروں سالوں کی سلطنت کو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ختم کر دیا گیا۔ اس نے ان لوگوں میں، یہ جو ایرانی تھے، ان میں ایک جو ہے وہ سازش کا بیج بونے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد حق بنتا تھا خلافت کا حضرت علی کا، کیونکہ حضرت علی جو ہیں وہ حضور کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ جو حضرت ابو بکر صدیق تھے نعوذ باللہ، اور حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، ان سب نے حضرت علی کے حق کو غصب کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا تھا، اور انہوں نے حضرت علی شیر خدا کے حق کو غصب کر کے ان کی حکومت کو چھین کر خود حاکم بن گئے تھے۔ اس لیے یہ سارے جو ہیں یہ قابل نفرت ہیں نعوذ باللہ، ان کے ساتھ عداوت کرنی چاہیے، یہ بڑے ظلم کرنے والے ہیں، انہوں نے حضور کے خاندان کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی۔ تو یہ جو ایرانی لوگ تھے وہ چونکہ شاہ پرست تھے، ان کے ذہنوں میں پہلے یہ چیز موجود تھی کہ اگر باپ فوت ہو جائے تو بیٹا وہ تخت نشین ہوتا ہے۔ انہوں نے فوراً اس نظریے کو قبول کیا اور کہا کہ ہاں علی کا حق بنتا تھا، یہ باقی صحابہ کرام نعوذ باللہ غاصب تھے، اور انہوں نے ان کی حکومت کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس طرح مسلمانوں کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہو گیا، اور آج یہ جو ایک مسلک ہے وہ آج بھی صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، اور اس بنیاد پر کہ کیونکہ ان کے جو ماننے والے، ایران کے جو ماننے والے ہیں، ایران کے ساتھ جن کا جذباتی تعلق ہے، وہ آج بھی صحابہ کرام کو پاکستان میں بھی گالیاں دیتے ہیں، پوری دنیا میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایران کی سرزمین کو مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فتح کیا تھا، اور ان کی جتنی بھی حکومت تھی اس کو ختم کر کے اسلام کے پرچم کو لہرا دیا تھا۔ ان کے دلوں میں حضرت عمر فاروق کی نفرت تھی، اور پھر اس سے فائدہ اٹھا کر عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، اس نے سازش کی اور کہا کہ حق بنتا تھا اولاد کا، اور حضرت علی حضور علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا حق بنتا تھا۔ نعوذ باللہ دوسرے صحابہ کرام نے ان کے حق کو غصب کر لیا، اور یہ سازش اتنی کامیاب ہو گئی کہ یہ سارے ایرانی مسلمانوں کے جتنے بھی خلفائے راشدین تھے ان کے خلاف ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی انہوں نے سازش کی۔ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا جس کی سازش تیار کی ہوئی تھی، جس کو انہوں نے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں بھڑکایا، اور 12 ایسے اعتراضات گھڑ کے اپنے پاس سے حضرت عثمان غنی کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا۔ مصر میں چلا گیا اور وہاں پر لوگوں کو کہا کہ یہ جو ہے نا وہ قبیلہ پرور ہے، اپنے خاندان کے لوگوں کو جو ہے حکومت میں شامل کر رہا ہے، اس نے فلاں جرم کیا، اس نے فلاں جرم کیا۔ حضرت عثمان غنی کے خلاف اس یہودی نے جو ہے نا وہ ایک فرقے کو، ایک مسلمانوں کے ایک حصے کو، ایک گروہ کو اس نے گمراہ کر دیا، اور حضرت عثمان غنی کے خلاف ابھار کر مدینے پر حملہ آور ہوا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر دیا۔ اب یہ یہودی تھا، اس نے پہلے حضرت عمر فاروق کو شہید کروایا، اور اسی کی سازش کی بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال حکومت فرمائی۔ 8 سال ان کے بڑے پرامن رہے، اور بہت سے علاقے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں فتح ہوئے، لیکن یہ آخری جو 4 سال تھے اس میں اس یہودی کو پورا اپنا منصوبہ جو ہے نا وہ اس کو لاگو کرنے اور مسلمانوں کے خلاف کھل کر جو ہے نا وہ کھیلنے کا اس کو موقع ملا۔ اس نے الزامات لگائے، جس کو آج کے ہمارے اس دور کے ایک بہت بڑے جو رائٹر ہے، ایک بہت بڑا مصنف ہے، تفسیر بھی لکھنے والا ہے، میں اس کا نام بھی لے لیتا ہوں، مودودی، مولوی مودودی۔ اس نے وہی اعتراضات جو عبداللہ ابن سبا کی جماعت نے حضرت عثمان غنی پر کیے تھے، اس نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں سارے کے سارے وہ اعتراضات وہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں بیان کیے ہیں۔
اور وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی سے غلطی ہوئی، اور اگرچہ وہ سنی کہلانے والا ہے لیکن اس کتاب کو آج بھی وہ دوسرا گروہ جو ہے وہ بنیاد بنا کر سنیوں کے خلاف وہ بکواس کرتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ حضرت عثمان غنی میں یہ غلطیاں موجود تھیں۔ تو دوستان گرامی قدر، بہرحال وہ ایک دوسرا موضوع ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس یہودی کی سازش کی وجہ سے تقریباً 1800 افراد پر مشتمل ایک گروہ تیار ہوا، جنہوں نے جا کر حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چھت کے اوپر چڑھے، اور آپ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شانیں عطا فرمائی تھیں، جو مسلمانوں کی آپ نے خدمتیں کی تھیں، وہ ساری گنوائیں۔ وہ میرے اوپر حملہ کرنے والوں، بتاؤ تم تو پیاسے تھے مدینے کے لوگ، ان کے لیے پانی کا انتظام نہیں تھا، بتاؤ تو صحیح تمہارے لیے پانی کا انتظام کس نے کیا تھا؟ بیر روما جب حضرت عثمان غنی تشریف لائے مدینہ طیبہ میں تو مسلمانوں کے لیے وہاں پر ایک گھونٹ بھی میسر نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی جیب سے پیسے دے کر وہ جو ہے وہ پورا کنواں خریدا اور حضور کے غلاموں کے لیے اس کو وقف کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ پانی کا انتظام میں نے کیا، مسجد نبوی کی توسیع میں نے کی، ارے فلاں موقع پر میں نے اتنی دین کی خدمت کی، وہ سارے مانتے رہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان غنی کے لیے انہوں نے راستہ چھوڑنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم خلافت کو چھوڑو ورنہ ہم تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، ارے لوگو، یہ جو تم آج مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو اس کا ذکر تو کالی کملی والے نے میری زندگی میں مجھ سے کر دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے ایک جو ہے وہ عزت کا لباس عطا کرے گا، اور لوگ اس کو چھیننے کی، اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، تجھ سے مطالبہ کریں گے کہ وہ خلافت کا لباس اتار دو، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس خلافت کے لباس کو اتارو گے نہیں بلکہ صبر سے کام لوگے اور استقامت کا مظاہرہ کرو گے۔ تو حضور نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس لیے میں خلافت کے لباس کو اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور 3 باتوں کا مطالبہ کیا۔ حضرت مغیرہ نے جا کر کہا کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، یہ لوگ آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے ہیں، سارے مدینے کے لوگ آپ پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ابھی ان کا مقابلہ کر کے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دل میں مدینے کا اتنا احترام تھا کہ آپ فرمانے لگے، اے مغیرہ، میں یہ نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ منافق ہیں لیکن کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ حضور کے اس شہر پاک پر کسی کلمہ پڑھنے والے کے خون کا قطرہ گرے۔ میں حضور کے اس شہر کی عزت کو پامال نہیں کرنا چاہتا، میں حضور کے جو ہے وہ نام پر اپنی جان کو قربان تو کر دوں گا لیکن مدینے کی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گا۔ انہوں نے دوسرا مطالبہ کیا، انہوں نے کہا آپ یوں کریں، آپ جو ہے نا وہ اپنے گھر کے پیچھے سے نکل جائیں، سواریاں تیار ہیں، آپ یہ شہر چھوڑ کر مکے چلے جائیں، وہاں کے لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں، وہ آپ کا دفاع کریں گے، ان شرارتی لوگوں سے آپ کو بچا لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ حرم پاک کے ایک جو ہے وہ مینڈا، اس کی وجہ سے حرم پاک کی عزت کو جو ہے وہ پامال کیا جائے گا، اور اس کے اوپر حملہ کرنے والے حملہ کریں گے، اور مسلمانوں کے خون سے مکہ کی گلیوں کو رنگین کیا جائے گا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں وہ شخص بن جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مکہ میں چلے جائیں اور وہاں مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہو، میں مکہ کی حرمت کو بھی پامال نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے وہاں جانے سے بھی انکار کر دیا۔ تو تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ پھر آپ یوں کریں کہ مکہ بھی نہیں جانا چاہتے، مدینے میں بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ شام چلے جائیں، شام میں حضرت امیر معاویہ گورنر ہیں، وہاں وہ آپ کا دفاع کریں گے، ان کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، فوج ہے، وہ ان لوگوں کو ختم کر دیں گے اور آپ کو بچا لیں گے۔ سبحان اللہ،
حضرت عثمان غنی کی مدینے سے محبت کا اندازہ لگائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اے مغیرہ چلے جاؤ، میں اپنی جان تو قربان کر سکتا ہوں لیکن حضور کے قدموں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اس شہر پاک کو چھوڑ کر میں نہیں جاؤں گا، میری جان تو جا سکتی ہے لیکن مدینے سے دوری کو گوارا نہیں کر سکتا۔ سیر گلشن کون دیکھے در تمہارا چھوڑ کر، میں جنت کو بھی حضور کی گلیوں پر قربان کرتا ہوں، میں حضور کے شہر کو نہیں جو ہے وہ چھوڑ کر جاؤں گا، میں اپنی جان کو بھی قربان کر دوں گا۔ عثمان غنی نے شہر کو چھوڑنے سے بھی انکار کر دیا۔ پھر وہ بلوائی جو ہے ان کا محاصرہ طویل ہو گیا اور تقریباً جو ہے نا 40-50 دن تک انہوں نے حضور کے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا، پانی کا ایک گھونٹ اندر نہیں جانے دیتے۔ حضرت عثمان غنی جو میدان کربلا کا جو منظر ہے بڑا ایک دل خراش منظر ہے، لیکن ان کے لیے تو صرف 3 دن پانی کو بند کیا گیا تھا، حضرت عثمان غنی کے لیے 40 دن پانی کو بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس دن شہید ہوتے ہیں، دوستان گرامی قدر، روزہ رکھا ہوا ہے اور گھر میں کے سین میں بیٹھ کر قرآن پاک سامنے رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر والوں کو کہتے ہیں کہ میں نے ایک پاجامہ سلوایا ہوا ہے، وہ مجھے دو، میں اس کو پہننا چاہتا ہوں۔ تو گھر والوں نے کہا پہلے تو آپ تہمت پہنتے ہیں، تو آج آپ پاجامہ کیوں پہننے لگے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آج مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آ کر خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ عثمان آج تم افطاری میرے پاس آ کر کرو گے، آج تمہاری شہادت کا دن ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر حضرت عثمان غنی کو شہادت کی خوشخبری عطا فرمائی، بلکہ زندگی میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر جلوگر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی تھے۔ یہ 4 ہستیاں جب احد پہاڑ کے اوپر جلوگر ہوئیں تو حدیث میں آتا ہے احد پہاڑ کے اوپر زلزلے کے آثار نظر آنے لگے، وہ جھومنے لگا، وہ اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے وجد کرنے لگا۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک احد پہاڑ پر مارا اور فرمایا اسبت یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ اے احد ذرا رک جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر نبی جلوگر ہیں، صدیق جلوگر ہیں اور 2 شہید جلوگر ہیں۔ حضور نے زندگی میں ہی شہادت کی خوشخبری عطا فرما دی تھی اور فرما دیا تھا عمر بھی شہید ہوگا، یہ عثمان بھی شہید ہوگا، اور وہ دن آ گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ پاجامہ کس کے پہن لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ زندگی بھر میں حیا کا پیکر بن کر رہا ہوں، دوسرے لوگ تو کجا کی بات ہے، میں نے زندگی بھر خود بھی اپنی نگاہوں سے اپنی شرمگاہ کو دیکھنے کی جسارت نہیں کی۔ اتنا آپ حیا والے تھے، اتنے شرم والے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ کہیں میرے شہادت کے بعد میرا سطر دوسرے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے۔ عثمان غنی اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن اپنی حیا کی صفت کو پامال نہیں ہونے دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کھول کر تلاوت کر رہے ہیں۔ لوگوں کو جب وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ پر حملہ آور ہوں، جب آپ کے دروازے پر گئے تو ان کو دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ حضرت عثمان غنی کے دروازے کے اوپر ایک طرف حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سوتے کھڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف حضرت امام حسین آپ تلوار سوتے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے حضرت عثمان غنی سے کہا تھا مجھے اجازت دیں، میں ان کی گردنوں کو کاٹ دوں گا، لیکن حضرت عثمان غنی نے کہا میں حضور کے شہر کو مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی گھر گئے اور اپنے دونوں شہزادوں کو کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کرنے کے لیے یہ لوگ کمر بستہ ہیں، تم جاؤ ان کے دروازے پر پہرے دار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ جس وقت انہوں نے دیکھا بلوائیوں نے کہ دروازے پر تو ایک طرف شہزادہ حضرت امام حسن کھڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف حضرت امام حسین کھڑے ہوئے ہیں،
واپس دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں کہ ان شیروں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ وہ واپس چلے گئے، پھر انہوں نے کہا کہ دروازے سے تو نہیں جا سکتے، پیچھے سے انہوں نے دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان غنی کے گھر کے اندر وہ داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں حضرت عثمان غنی پر انہوں نے تلواروں کے وار کیے، اور آپ کے خون کا پہلا قطرہ قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ پر گرتا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے بندہ مومن، ان کافروں اور ان ظالموں اور فتنہ گر لوگوں کے مقابلے میں تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا رب تیرے لیے کافی ہو جائے گا، تیرا رب تیرے ساتھ ہے ان کے مقابلے میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ دوستان گرامی قدر، اس طرح حالت روزے میں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آپ اس دنیا فانی سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور شہادت کا جام نوش کیا۔ دوستان گرامی قدر، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حضور نے اپنی زندگی پاک میں لوگوں کو جاتے ہوئے یہ نصیحت کی تھی اور بار بار فرماتے تھے، اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگو صحابہ اکرام کے بارے میں خبردار رہنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، بار بار فرماتے تھے، اور فرماتے تھے جو ان سے محبت کرتا ہے اس کی میرے ساتھ بھی محبت ہے، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے گویا وہ مصطفیٰ کریم سے بغض رکھتا ہے، اور جو مصطفیٰ کریم سے بغض رکھتا ہے حضور فرماتے ہیں جیسے اس نے اللہ کو ستایا، اور جو اللہ کو ستاتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ اور حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے لوگو میری امت میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ اکرموا